السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم البحر تمہارے لیے دریا، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا آلَ فرعون آل فرعون، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا، یہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے۔ آگے پہنچے تو پھر آگے دریا تھا، سمندر تھا، اور وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، سب انہیں کہنے لگے کہ ہمیں تو تم یہاں پہ لے کر آئے ہو تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں پکڑ لے۔ تو پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بہرحال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ اپنا آسا مارو پانی پر۔ تو پھر انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بیٹھ گیا، یعنی کہ بیچ میں سے سڑک نکل آئی، دونوں طرف سے پانی ایسے بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گیا، جیسے آپ کسی پہاڑی راستے سے گزر رہے ہیں، بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے۔ اور تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دیا، پھر جب ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے، فرعون کی فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے تو بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے، تو جب وہ غرق ہوا تو وہ دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تمہارے سامنے ہی سب کچھ ہوا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جو انسانی عقل میں بھی نہیں آتے۔ یہ بالکل اب عقل کے خلاف بات ہے کہ سمندر پھٹ جائے اور اس میں سے سڑک بن جائے۔ اب ایک سڑک بنانے میں دیکھیں کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک آسے کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے تو پھر یہ کس نے کیا؟ اصل میں یہ آسا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا اذن تھا۔ تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتا ہے کن فیکن تو وہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تم کو نجات دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف کہ اچھا ہم فلاں جو ہے وہ ہماری مدد کر دے گا، فلاں ہمارے کام آ جائے گا۔ آج امت مسلمہ کا بھی حال یہی ہے، اللہ سے زیادہ ان کی نظر لوگوں کی طرف ہوتی ہے، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم دائیں وہ انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، لیکن اصل میں جو ذات بڑی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ نجات اللہ دیتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوتے تو پھر وہ اپنے گھوڑے دوڑا دیتے تھے۔ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، اور بعض اوقات دیکھیں سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے۔ اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بعض اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا، بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان دونوں چیزوں پر خاص طور پر جو مینشن کیا گیا ہے وہ ہے تم اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تصدیق ہو گئی، کنفرم کر دیا۔ تو یہاں پہ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پر بڑا ناز تھا۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ یہ قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے، تم یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ تو
پھر اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبو دیا جس پر انہیں بڑا ناز تھا۔ تو کسی انسان کو بھی تو دنیا میں جو نعمت ملتی ہے اس پر اسے اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔